بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ بہت ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مریضوں کو شفا دے، اور جتنے بھی دکھ درد تکلیفیں ہیں ان سب کا مداوع اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کے مسائل کو حل کرے۔ دوستو، میں جو بات آج کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، اسی بات کی بیس کے اوپر ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کسی نہ کسی نظریے کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ لوگ اپنی زندگی بغیر کسی نظریے، بغیر کسی مقصد کے بھیڑ چال میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا، اسی طرح وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی تھیوری نہیں ہوتی، کسی قسم کی انہوں نے سٹرگل نہیں کی ہوتی لائف کے اندر۔ تو یہ ٹوٹل فلاپ ہے۔ تو اس طرح سے جو زندگی گزرے گی، وہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو انسان ہے اس کی تخلیق اللہ نے کس مقصد کے لیے کی ہے، اور کیا ہم اس مقصد کے اوپر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا ہم اس مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب ہم مقصد کی بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے اگر ہم مقصد کو سوچنا شروع کریں تو ہم بھٹک جائیں گے۔ مقصد وہی ہے جو ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ انسان کو میں نے کیوں پیدا کیا ہے۔ مقصد وہی ہے جو ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ جنات کو میں نے کیوں پیدا کیا ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کر کے اور پھر بہت ساری آزمائشوں کے اندر ڈال کے کس طرح کی آزمائشوں سے گزار کے اپنے تک لے کے آتا ہے؟ دنیا کی کتنی ساری چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری رغبت ہو جاتی ہے، ہم ان کی طرف رجحان کرتے ہیں، ان چیزوں کی محبت ہمارے دل کے اندر پڑ جاتی ہے، اور پھر ہمارا دل کبھی کسی چیز کی طرف سے ٹوٹتا ہے، کبھی کس خواہش کے ٹوٹنے سے ٹوٹتا ہے، کبھی کسی انسان کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، پھر ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جا کے مسجد میں بیٹھے رہیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، اور وہاں پہ ہر وقت ذکر اذکار کرتے رہیں۔ تو اسلام نے عبادت کا جو مفہوم دیا ہے، وہ بھی ذرا غور سے سن لیں کہ اسلام نے عبادت کا مفہوم کیا دیا ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح اٹھا کے بیٹھے رہیں اور آپ سارا دن ذکر کرتے رہیں۔ عبادت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے آپ کی چھٹی ہے، یا آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہیں اور نوافل پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ میرے دوستو، ہمیں عبادت کا کنسیپٹ اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے رہنمائی لینی ہوگی اور احادیث سے رہنمائی لینی ہوگی۔ اب عبادت یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جب آپ پورا کریں گے تو وہ آپ کی عبادت بن جائے گا۔ اب ایک تاریخ کے اندر مثال بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے یہودی نے ان سے سوال کیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا تھا، جب ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ ہماری عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں چیزیں جب ہم اللہ کے حکم کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ تو بہت سارے دوست جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کی طرف تو ان کی رغبت ہوتی ہے، لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی حق دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہنوں کو زمین سے حصہ نہ دینا، ٹھیک ہے، بہنوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، ماں کی اور اپنی بہنوں کی بےزتی کرنا، اسی طرح سے رشتہ دار آ جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار، قریبی ہمسائے آ جاتے ہیں، ہم ان کے حق غصب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بات یہی ہے، سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے اور ہم اپنے
جو بھی ہمارا مکتب فکر ہے اپنے جو اسلاف ہیں ان سے جڑے ہوئے ہوں گے تو ہمیں بہتر رہنمائی ملے گی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جس شیطان سے اللہ نے آپ کو ٹکر دی ہے وہ آپ سے لاکھوں کروڑوں سال بڑا ہے، اس کی طاقتیں آپ سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں، اس کا دائرہ اختیار، اس کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے آپ کو کون سی ایسی چیز دی ہے جس سے آپ اپنا دفاع شیطان سے کر سکیں، جس سے آپ شیطان کی قوتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ ایسی وہ کون سی قوت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے؟ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو جو کروڑوں سال جس کی زندگی آپ سے زیادہ ہے اور جس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، جس نے سارے آسمانوں کو دیکھا ہے، زمین کے چپے چپے سے جس نے سجدے کیے ہیں، آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب وہ ایسی کون سی پاور ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے اور آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، وہ ہے اللہ کی رسی، قرآن پاک۔ قرآن پاک سے آپ کو قدم قدم پہ رہنمائی ملتی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، جب آپ اللہ سے ڈرتے ہو آپ شیطانی جال میں نہیں آتے، آپ ان سارے کاموں سے بچ جاتے جو فحش ہوتے ہیں۔ جب اللہ حکم دیتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ہماری ذات اس چیز سے بچ جاتی ہے۔ جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ اب شیطان جتنا بھی آ کے ہمیں کہے کہ آپ سود کھاؤ، آپ زنا کی طرف جاؤ، آپ بے حیائی کے کام کرو، آپ نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کو رہنمائی مل گئی ہے۔ اور میرے دوستو، آخری بات، جتنا دوڑ لیں جتنا دوڑ لیں، آپ کی زندگی 100 سال سے 150 سال سے زیادہ کسی کی بھی زندگی نہیں ہے۔ اگر 100 سال سے زیادہ بھی ہو تو وہ آپ تصور کریں کہ کتنی تکلیف دہ زندگی ہے، جس کے اندر آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، جس میں جسم کی طاقت ماند پڑ جاتی ہے اور آپ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا آپ کو بچپن کی طرف لٹا دیتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے وہ اپنے بچپن کی عادتیں اس کے اندر سرایت کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور بہت ساری اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، جوانی کو غنیمت سمجھیں۔ آپ لوگ، جو اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، جو طاقت دی ہے، آج توبہ کر لیں۔ جو ہم سے برائیاں ماضی میں ہو گئی ہیں، جو ہم سے ماضی میں اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، یقین کریں اللہ رب العزت نے اپنی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ کی ذات کے سامنے توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ تو میں بھی اللہ کی ذات سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری صحیح رہنمائی فرمائے اور ہدایت کے راستے پر ہمیں چلائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس میسج کو آپ اچھا سمجھیں گے اور اس میسج کو آپ شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ۔